حقیقی آزادی، حقیقی بے شرمی، اس کا اصل ذمہ دار اگر کوئی شخص ہے تو وہ عمران خان ہے۔ آپ دیکھیں وہ چیئرمین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ریاست پاکستان ڈوبتی ہے، ڈوب جائے، لوگ مرتے ہیں، مر جائیں، ہمارا لیڈر جو ہے نا اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ جب آئے گا عمران تو یہ ہو جانا ہے، تو جب آئے گا عمران تو وہ ہو جانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر میں نے ایک مبینہ آڈیو لیک کی میں نے بات کرنی ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے۔ اس سے پہلے میں دو چار چیزیں ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں ہمیشہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی سیاسی رہنما کے حوالے سے غداری کا فتویٰ یا انہیں غدار قرار دینے سے اجتناب کرتا ہوں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے کبھی بھی اس قسم کے الفاظ جو ہیں وہ کسی بھی رہنما کے لیے استعمال نہیں کیے۔ میں ہمیشہ صرف اور صرف فیکٹس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ میں یہ ضرور بات کرتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے، سیاست کے اندر دوغلا پن ہوتا ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، یو ٹرن لیا جاتا ہے، ہر پارٹی کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں اس چیز کو۔ چور، ڈاکو، اس قسم کے القابات بھی جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کے بارے میں نہ ادا کروں۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، چاہے میرا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نارملی نیم کالنگ سے بہت اجتناب کرتا ہوں۔ لیکن آج کی یہ جو آڈیو لیک ہے، جو مبینہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے، جو سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی لگتی ہے، اس میں جس قسم کی گفتگو ہوئی ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے ہی ان اصولوں کے حوالے سے دوبارہ سوچنے میں مجبور ہو گیا ہوں۔ اور یہ میں اقرار کروں گا اس بات کا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی سیاسی جماعت یا اپنے سیاسی رہنما کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس حد تک جا سکتا ہے، وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اور میں اس میں یقین کیجئے کہ جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو یہ جو میں آڈیو سنانے لگا ہوں، میں اس میں شوکت ترین صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ اور آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی وجہ سناتا ہوں۔ لیکن بیسکلی سب سے پہلے ذرا یہ آڈیو سن لیتے ہیں۔ یہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب، اور پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری، اور کے پی کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا صاحب، ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ کہتی کیا ہے، اس میں سے چیزیں کیا نکلتی ہیں، ذرا سنیے گا ایک دفعہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو آئی ایم ایف کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دی ہے، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ۔ بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے، اور کچھ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ہے نا، دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے اس سالوں کے اوپر، یہ اپنا خدو کھینچ رہے ہیں، ہمیں اندر کروا رہے ہیں، ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں، اور یہ بالکل اسپاٹ فری جا رہے ہیں، وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے۔ تیمور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے، آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں، اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ پھر فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ، اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے، آئی ایم ایف کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے۔ سر اس سے سر ایک چیز، اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ آئی ایم ایف کہے گا کہ پیسے قدر سے پورے کریں گے، تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے، لیکن دا ویری فیکٹ ہے کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا ہے وی کانٹ اسٹینڈ ون سائڈ، وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل ان دا نیم آف وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ، آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا، اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، کیا آئی ایم ایف کو لیڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے، آپ بھی ہوں گے، ہم بات کر لیں گے کہ should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF؟ سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے، تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا۔ اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں نمبر 2 وغیرہ کو بڑا کر جانتا ہوں، میں اس کو ویسے ہی لیک کر دوں گا، وہ اور بات ہے۔ تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اینڈ آف دی ڈے ہم فیکٹس تو رکھ لیں نا، آپ تو دے نہیں سکیں گے، اب دے نہیں سکیں گے تو آپ کی جو کمٹمنٹ ہے دیٹ مینس 0، تو وہ ہم بالکل بتا دیں نا کہ بھائی ہم نہیں دے سکتے۔
शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। सर वो आपने खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना ले। उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए हुए वो बनाएंगे। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन की बहुत पैसे चाहिए। हाँ जी ठीक है ना। मैंने ज़गारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि हमारे आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे। ठीक है, मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर, लेट अस फर्स्ट डू द लेटर ना, ताकि ये तो पता तो चल जाए। ठीक है, ओके ओके। तो ये जनाब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि इसके अंदर शौकत तरीन साहब जो हैं वो, अब इसमें 4-5 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ज़रा सबसे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मैं इस पर ज़रा अपने एनालिसिस देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं ज़रा मोहसिन लगारी साहब के हवाले से जो पंजाब के वज़ीर ख़जाना है, मैं उनको बज़ात ख़ुद भी जानता हूँ, ओल्ड एज सोनियन है मोहसिन लगारी साहब। तो मेरे तो मतलब कॉलेज का भी एक कनेक्शन है, बहुत सीनियर है मेरे, लेकिन मेरा एक कॉलेज का कनेक्शन है। बड़े हम्बल किस्म के इंसान हैं, बड़े ही ठंडे मिजाज किस्म के इंसान है। कभी हमने उनके मुंह से कोई बदतमीजी या इस किस्म की कभी कोई बात नहीं सुनी। मुझे इस सारी चीज़ के अंदर ये जो अभी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू आपने सुनी है, इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मोहसिन लगारी साहब के अंदर ना शायद आज भी एक पाकिस्तानी जिंदा है। उसकी रूह के अंदर आज भी इस बात का शक मौजूद था कि यार ये जो कुछ हम हरकत कर रहे हैं ना, ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उन्होंने शौकत तरीन साहब से सवाल भी किया कि क्या ये जो कुछ हम कर रहे हैं इससे स्टेट को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। इसलिए क्योंकि उनको खुद भी इस बात का शक था। लेकिन शौकत तरीन साहब के ऊपर कमाल है, वैसे कमाल है शौकत तरीन साहब के ऊपर कि जिन्होंने कहा नहीं नहीं, आप देखें ना, आप देखें वो चेयरमैन के साथ क्या कर रहे हैं, आप देखें वो पार्टी के साथ क्या कर रहे हैं, हम इन लोगों को किस तरह जाने दें, हम इस हुकूमत के साथ ये किस तरह इनको इतना स्कॉट फ्री जाने दें कि वो जो मर्जी करते रहें। तो इसलिए उन्होंने अपना केस बिल्ड करके बताया, बिल्ड करके दिखाया कि नहीं 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 नहीं, नहीं अब मैं जो तुम्हें कह रहा हूं ना बस तुम ऐसा ही करो, ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद तैमूर झगड़ा साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं आपको फ्रैंकली बताऊंगा कि हमारी जो सहाफ़ती बरादरी है ना, उसके अंदर काफ़ी हद तक ये राय पाई जाती है कि नहीं यार ये पढ़े लिखे लोगों में से है, ये ज़रा पढ़े लिखे लोगों में से है और मतलब अपना होमवर्क वगैरह रिसर्च वर्क वगैरह करके बात करता है जो कुछ भी करता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि आपकी जो सियासी वाबस्तगी है वो किस हद तक चली जाती है, वो आपके सियासी समझबूझ को किस हद तक गिरा देती है कि इस जैसा पढ़ा लिखा बंदा भी जो है ना, उसने सिर्फ हाँ में हाँ मिलाई, उसने कहा हाँ हाँ बेफिक्र रही है, इसमें ऐसी कौन सी बात है, मैं लेटर लिखूंगा भी, बल्कि IMF के अंदर जो नंबर 2 है मेरे तो उसके साथ डायरेक्ट ताल्लुकात हैं, मैं तो उसके साथ भी राब्ते में हूं, आप बेफिक्र रहिए, इसको हम इस तरह नहीं जाने देंगे। और इन्होंने लेटर लिख दिया और वो लेटर मुझे अभी भी याद है कि जब वो लेटर बाहर आया था, अभी हफ्ते के अंदर, पिछले एक हफ्ते के अंदर की ये कहानी है सारी, वो लेटर जब बाहर आया था तो उस वक्त इन्होंने बैठ के इसकी बड़ी तावीरें दी थी, बड़ा कहा था कि नहीं उसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, हमने तो ये कहा है तो वो कहा है। लेकिन इस मुबैना ऑडियो से ये बात पता लगती है कि असल मकासद पीछे क्या थे, और हमने उस वक्त ये पिन पॉइंट भी किया था। मैंने, आप मेरी वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, मैंने खास तौर पे उसके अंदर पिन पॉइंट किया था
کہ یار آپ کا کوئی دماغ تو نہیں خراب, آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ کو اس وقت آپ ایک ایک پائی کے محتاج ہیں, آپ کی پہلی معاشی صورتحال کو ٹھیک نہیں چل رہی تھی, ٹھیک ہے, اس کے بعد اب ان فلڈز کی وجہ سے آپ ویسی اتنی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, اس کے باوجود آپ اس قسم کا لیٹر لکھ رہے ہیں. تو ان کے چمچوں نے, ان کے لونڈے لپاڑوں نے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے اور ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے اس کی بھی تعویلیں دی تھی کہ نہیں تیمور جھگڑا نے کیا کیا ہے, اس نے تو ایک بڑی فیکچوئل بات کی ہے. عمران خان صاحب اپنے جلسے کے اندر, جیلم کے جلسے میں ابھی یہ بات بول کے ہٹے تھے, ابھی بولی ہے انہوں نے کہ دیکھیں وہ بات یہ کہ تیمور جھگڑا تو آپ سے 2 مہینے سے ملنا چاہ رہا ہے تو آپ ملتے نہیں ہیں. مفتاح اسماعیل کو انہوں نے کہا تھا کہ مفتاح اسماعیل ملتا نہیں ہے نا, تو اس وجہ سے پھر اب لیٹر تو لکھنا پڑا. اب آپ کو اصل وجہ پتہ لگتی ہے کہ لیٹر کیوں لکھا جا رہا تھا, اب آپ کو پتہ لگتی ہے. لیکن میں امید نہیں کرتا کہ ان کی آنکھیں کھلیں گی یا یہ سوچیں گے بیٹھ کے کہ نہیں یار یہ ہم کیسے لوگ ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں جن کو ہم بیٹھ کے سپورٹ کر رہے ہیں, جو ریاست پاکستان کا بھی خیال نہیں کریں گے. ریاست پاکستان ڈوبتی ہے ڈوب جائے, لوگ مرتے ہیں مر جائیں, ان کے بچے مرتے ہیں مر جائیں, ہمارا لیڈر جو ہے نا اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے. تو ان کی ایسی کی تیسی پھیر کر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کسی طرح یہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ سبوٹاج ہو جائے. آج ہی کے دن آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ڈیل کسی طرح سبوٹاج ہو جائے, ان کے معاشی صورتحال اس کا اور بیڑا غرق ہو, اور پھر ہم کر سکیں جلسے, اور اس کے بعد ہم اس میں نعرے لگا سکیں, گانے لگا سکیں, جب آئے گا عمران تو یہ ہو جانا ہے, تو جب آئے گا عمران تو وہ ہو جانا ہے. حقیقی آزادی, حقیقی بے شرمی تھی یہ جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے آڈیو کلپ سنا ہے. اور اس کے اندر بیٹھ کے اور بھی اس میں 2-4 چیزیں اور, اس میں تیمور جھگڑا کی آپ گفتگو سنیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ جو آپس میں بات چیت ہوئی تھی اس میں تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم مل کے پریس کانفرنس کریں گے. تو انہوں نے کہا ہاں وہ بھی کر سکتے ہیں, شوکت علی نے کہا ہاں ہم تو وہ بھی کر سکتے ہیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے, ہم کر لیں گے, ایسی اس میں کون سی بات ہے. تو تیمور جھگڑا کہتے ہیں لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے نا ذرا لیٹر نکلنا چاہیے سب سے پہلے, تاکہ ان کا ذرا گلا تو گھونٹے نا, ہم ان کا گلا گھونٹے, یہ کس طرح پاکستان کو چلائیں گے, اتنے آرام سے پاکستان کو چلا لیں گے, اب نہیں چلنے دیں گے پاکستان کو. یہ بالکل وہی حرکتیں ہیں. اس سے پہلے پنجاب کے اندر بھی اورنج لائن جب بن رہی تھی تو اورنج لائن بننے کو روکنے کا کام بھی ان لوگوں نے کیا تھا, جا کے اس میں مختلف قسم کے سٹیز لیے گئے کورٹس کے اندر کہ بس یہ اورنج لائن نہ بن سکے, 2018 کے الیکشن سے پہلے کسی طرح اورنج لائن نہ بن جائے. آج اسی اورنج لائن کے اندر ایک غریب آدمی چاہے لاہور کے اندر وہ پہلے سٹاپ سے لے کے آخری سٹاپ تک جائے, 40 روپے کے اندر وہ سفر کرتا ہے ایئر کنڈیشن ٹرین کے اندر. لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ ہونے نہیں دینا, اگر یہ ہو گیا تو اس سے شہباز شریف کو فائدہ ہو جائے گا, کیوں ہونے دیا جائے اسے. 2014 میں جب سی پیک کے لیے چینی صدر آنے والا تھا, نہیں آنے دیا, سمجھا کے پاگل ہو گئے ان کو کہ بھائی 2 دن کے لیے اٹھ جاؤ یہاں سے, پھر آ کے بیٹھ جانا, دوبارہ بیٹھ جانا یہاں پہ. نہیں ہم نہیں اٹھیں گے یہاں سے, یہیں پہ بیٹھے رہیں گے. اس وقت چینی صدر کا جو دورہ تھا وہ تک کینسل کر دیا گیا. اور اب بھی سیلاب کی صورتحال میں جب یہ سب کو سمجھایا گیا کہ بھائی کر دو, جلسے منسوخ کر دو, یہ موقع نہیں ہے. نہیں, جب کہیں پہ موت آتی ہے, جب کہیں پہ کوئی ڈیتھ ہو جائے, جنازے والا گھر ہو, وہاں پہ بین نہیں ڈالنا شروع کر دیتے, لڑتے نہیں ہیں جا کے, جھگڑا فساد نہیں کریٹ کرتے. ایک غمی کا موقع ہے. وہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کل بھارت کے خلاف گراؤنڈ میں اتری ہوئی تھی وہ زیادہ آپ لوگوں سے غیرت مند ہیں جنہوں نے پھر بھی کالی پٹیاں یہاں پہ باندھی ہوئی تھیں انہی سیلاب زدگان کے لیے. لیکن آپ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ یہ سوچ نہیں سکتے. مجھے زیادہ افسوس ایک اور اس بات کا ہوا, شوکت ترین صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو وہ بھی ایک پڑھے لکھے انسان کنسیڈر کیے جاتے ہیں, یقین کیجئے, بڑی ان کی رسپیکٹ, پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی یہ وزیر خزانہ رہے میں, بڑی ایک رسپیکٹ رہا کرتی تھی ان کی, اور بڑے مطلب پاکستان کے امیر کبیر لوگوں میں سے شامل ہیں. بڑا پیسہ بنایا ہے انہوں نے اس ملک سے, بہت پیسہ بنایا ہے, بڑی لگژریس زندگی ہے آج ان کی. لیکن انہوں نے اس دھرتی ماں کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ یار اگر میں یہ سب کچھ جو کرنے جا رہا ہوں اس سے میرے ملک کو کیا نقصان ہوگا, کہاں سے آئیں گے پیسے, کیا کریں گے ہم آخر. اس کے اندر بھی انہوں نے کہا دیکھیں وہ عمران خان کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا, تو یہ اس وجہ سے یہ جسٹیفائڈ ہے. اب میں جو آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا کہ میں پھر بھی شوکت ترین کو نہیں اس کا ذمہ دار ٹھہراتا. اس کا اصل ذمہ دار اگر کوئی شخص ہے تو وہ عمران خان ہے. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں یہ لوگ یہ سب کے سب یہ جب جا کے وہاں پہ چمچا گیری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو ان کے دماغوں کے اندر جو فیڈنگ ہوتی ہے وہ عمران خان کی طرف سے ہوتی ہے کہ میں ریاست پاکستان سے بڑا ہو چکا ہوں. تم یہ مت سمجھو میرے پہ اگر میرے پہ کوئی سیاسی مشکل آ رہی ہے تو اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دو. اس کا وہ جو بھانجا ہے حسان نیازی وہ کیا کہتا ہے, وہ یہی کہتا ہے نا
کہ جناب تم نے عمران خان کے اوپر نہیں, دس از این اٹیک آن پاکستان. عمران خان کو انہوں نے پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے کہ جناب یہ پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ وہاں سے یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں اور ان لوگوں تک پہنچتی ہیں. وہ جو بی بی تھی جن کی پچھلے دنوں ہم نے ویڈیو چلائی تھی, وہ کیا کہتی تھی, پاکستان کو آگ لگا دیں گے. یہ دماغی طور پہ اب پاکستان سے بھی بڑے ہوتے جا رہے ہیں. یہ ملک کو اس حد تک سمجھنا شروع ہو چکے ہیں. ان کو شرم اس بات کی نہیں آتی. میں اسی لیے بات کہتا تھا کہ تم لوگ ہو کیا ہو تم لوگ. پاکستان کل بھی تھا, پاکستان آج بھی ہے, پاکستان کل بھی رہے گا, جو مرضی کر لو. لیکن اس سے ان کے چہرے کا جو بدنما وہ جو حصہ ہے نا, وہ عیاں ہوتا ہے کہ یہ صرف اپنی سیاست بچانے کی خاطر کہ جی عمران خان کو آپ نے یہ کہہ دیا تو تمہاری ایسی کی تیسی IMF کی ڈیل کو تو ختم کرواؤ نا کسی طرح, جس کی وجہ سے یہ ساری فون کالز ہو رہی تھی. اور اس کے باوجود میں ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا, اس کے باوجود ماشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ آج بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جائز ہے, جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ جائز ہے, اس میں ایسی کون سی غلط بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. بالکل ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرو, ہمیں نہیں پرواہ, ہمیں تو بس عمران خان چاہیے. یہ جو اکثر 2-4 بڑے اس طرح کے کلپس ہیں, ہمیں تو عمران خان چاہیے, ہمیں تو ہینڈسم چاہیے, ہینڈسم جو ہے وہ آ کے آپ اس کو کرسی پہ بٹھائیں, ورنہ ہمیں نہیں پتا, ورنہ ہم نے نہیں چھوڑنا انہیں. میں حیران ہوں کہ اس کے بعد یہ کس منہ سے لوگوں میں جائیں گے اور کس منہ سے یہ کہیں گے کہ ہاں جی بنے گا نیا پاکستان. یہ نیا پاکستان دیکھ لیں, یہ پاکستان کو غرق کر کے نیا پاکستان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ. لیکن میں اس کے باوجود میں ہمیشہ, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا, میں سوچتا ہوں کہ میں نے آج تک کبھی کسی پہ غداری کے فتوے نہیں لگائے اور نہ میں کبھی لگاتا ہوں. لیکن آج مجھے اس نے سوچنے پہ ضرور مجبور کر دیا ہے کہ شاید میرا یہ پرنسپل جو ہے نا وہ مجھے تبدیل کرنا ہی پڑے گا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.